نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کی مدد چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو بیان کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، الحمدللہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات پہ ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمپلیٹ کرائی ہے اور ان کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا احادیث ہیں۔ پہلے کافی ساری احادیث ہم کریں گے، پھر اس کے بعد یہ جو دعائیں ہیں پھر ہم ان کو انشاءاللہ آخر میں ان کو ہم پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، ایک دفعہ کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی اور اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ آج آسمان، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو وہ دنیا میں پہلی بار آیا وہ فرشتہ۔ پھر اس فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور پھر کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ ایک پہلا کیا ہے؟ فاتح الکتاب، یعنی کہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ پوری سورہ۔ اور دوسری خواتیم سورۃ البقرہ، یعنی کہ سورۃ بقرہ کے اختتام پہ جو آیات ہیں۔ خواتیم جو ہے وہ پلورل ہے، تو اس لیے اس میں 2 کا صیغہ نہیں استعمال ہوا، ڈوئل کا صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتیم سورۃ البقرہ جو ہیں وہ آخری 3 آیات آ جاتی ہیں، تو اگر کسی نے 2 یاد کی ہیں تو وہ تیسری بھی یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اور قرآن تو پھر آپ کو پتہ ہے جتنی بھی آیتیں یاد کر لیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا آخرت میں، پڑھتے جاؤ اور اوپر درجات چڑھتے جاؤ۔ تو ایک آیت اور یاد کر لیں، تینوں آخری آیات جو ہیں وہ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بشارت دی اس فرشتے نے کہ ان دونوں کے بعد، یعنی کہ فاتح الکتاب اور خواتیم سورۃ البقرہ کے بعد جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ تو ان جو ہے دعاؤں کے لیے آپ اس کو پڑھا کریں، سو فاتحہ پڑھ کے دعا کریں اور یہ آیات پڑھ کے جو ہے وہ دعا کریں تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی، یعنی کہ ہر چیز کی ٹیک کیئر ہو جائے گی۔ تو ہم خود بھی یاد کریں، آخری 2 آیات اور 3 کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر یہ کہ بچوں کو بھی یاد کرائیں کہ وہ پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بیڈ ٹائم پہ۔ آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ بیڈ میں جب جاتے ہیں تو آپ اس وقت یہ پڑھ لیں۔ جس کو سورۃ ملک بھی یاد ہے وہ بھی بیڈ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ مغرب کے بعد اگر عشاء کے بعد پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے کہ سونے کے قریب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ یہ آیات شب معراج میں نازل ہوئیں آسمانوں پر۔ ابن مسعود کا قول ہے، ٹھیک ہے، یہ شب معراج میں ملی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرشتہ جو زمین پہ آیا تھا اس نے بشارت دی تھی، اور یہ کہ جو تحفہ ملا تھا وہ شب معراج پہ ملا تھا۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 انعامات دیے۔ پہلی سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ نمازیں ملی تھیں، ٹھیک ہے، 5 نمازیں ملیں۔ دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، تو یہ جو ہیں اوپر آسمانوں پہ دی گئی تھیں۔ اور تیسری بات بہت پیاری ہے، تیسری بھی بات
کہ جو کوئی بھی آپ کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. یعنی کہ اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو الٹیمیٹلی اینڈ آف دا جو بھی ہے رزلٹ اس کو، اگر اس نے اپنی سزا پا بھی لی تو اس کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تھا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو عذاب جو ہے اس کا ایونچولی ختم کر دیا جائے گا. اب وہ کتنی دیر رہتا ہے عذاب، اللہ معاف کرے کہ کچھ سال رہتا ہے، کچھ 100 سال رہتا ہے، کہ کروڑ سال رہتا ہے، جتنا بھی رہتا ہے اس کے جو بھی جرائم تھے. لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی اگر اس نے شرک نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے. اللہم اجرنا من النار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. یعنی اس نے کبھی ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا تھا تو یہ کہ وہ شرک نہیں کیا تو پھر یہ کہ اس کو بھی نکال لیا جائے گا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں بالکل لے کر ہی نہ جائیں. اب اس میں جو ہے ہم رات کو پڑھتے ہیں تو رات کو جو ہے کہ ہم ایک طرح سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، ایمان کو تازہ کر کے ہم جو ہے رات کو سوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیند بھی جو ہے وہ موت کی بہن ہے، دونوں بہنیں ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا ایمان دوبارہ سے تازہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ. اچھا جی، اب پہلی والی آیت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ما، اللہ کے لیے ہے، لی ٹھیک ہے حرف جر آ گیا، للہ فار اللہ، ما جو بھی، فی السماواتی ان دا اسکائز، ٹھیک ہے، فی بھی حرف جر ہے، فی السماواتی و ما فی الارضی، اور جو کچھ زمین میں ہے تو سب کچھ کیا ہے اللہ کے لیے ہے. یوزلی صورتیں جب اینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی صورتیں خاص طور پہ، تو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا اظہار ضرور ہوتا ہے. تو یعنی موسٹلی صورتوں میں ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ٹھیک ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں میں ہے، ٹھیک ہے، او یا تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، یعنی کہ جو تمہارے دل کے اندر ہے تم اس کو شو کرو، بول دو اس کو، یا پھر تم اس کو چھپاؤ. یحاسبکم بہ، وہ حساب کرے گا، یو کا مطلب ہے وہ، حاسب حساب کرے گا، کم تم سب کا، یحاسبکم وہ حساب کرے گا تم سب کا، بہ ساتھ اس کے، اللہ یحاسبکم بہ اللہ، ٹھیک ہے، وہ حساب کرے گا اس کا اللہ. تو اس میں بہ اللہ کا نام ہم سافٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ بات ہے کہ صحابہ اس سے کافی پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جو بات ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا کہ نہیں کرے گا. پھر ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں. تو اس سے جو ہے انسان کو جو ہے نا حوصلہ مل جاتا ہے. اور کئی اسکالرز نے بلکہ اس بات کو منسوخ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہے یحاسبکم بہ اللہ، یہ منسوخ ہے کیونکہ حدیث بڑی اسٹرانگ ہے بخاری اور اس میں مسلم میں. لیکن یہ کہ پھر دوسرے اسکالرز نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ دل کے جو خیالات ہیں، ایک تو نیت کا حساب کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تو ہمیں وہ بھی ملتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو دل میں آپ نیت کرتے ہو تو اللہ اس کا حساب کرے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ نیت کرتے ہو، کس نیت سے آپ قرآن پڑھتے ہو، کس نیت سے آپ روزہ رکھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو وہ نیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور نیت دل میں ہی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ اس کا حساب کرے گا کہ کون کس نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے، کس نیت سے کوئی صدقہ دیتا ہے. اور یہ کہ ریاکاری تو نہیں کر رہا، شو آف تو نہیں، لوگوں میں نیک بننے کے لیے تو نہیں یہ کام کرتا. تو یہ کہ اس پہ جو ہے اللہ جو ہے نا اللہ کو پتہ ہے، اور فرشتوں کو کئی دفعہ نہیں ظاہر پتہ ہوتا کہ دل میں انسان کیا سوچ رہا ہے، اس کی نیتیں کیسی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں. لیکن یہ کہ جو فرشتے ہیں وہ ظاہریت پر جاتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لکھ لیا، اب کس نیت سے کر رہا ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں.
اچھا، اب دوسرا اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا خیال ہے جو جان بوجھ کے کوئی لاتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے غلط خیال کو، اب فار ایگزامپل کوئی آدمی ہے، کوئی عورتوں کے متعلق غلط سوچ رہے ہیں، اب خیالوں میں ہی سوچ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ پھر اس کا جو ہے نا حساب ہوگا، اس کا جو ہے نا جو حاسب کو بہلا جو ہے پھر اللہ اس کا حساب کرے گا۔ تو جان بوجھ کے کچھ غلط باتیں سوچنا اور پھر ان کو انجوائے کرنا، تو یہ جو ہے اس کا حساب ہوگا۔ اب یہ بات ہے نا کہ خیال تو دیکھیں ہر وقت آئیں گے، ہم برین کو شٹ آف نہیں کر سکتے، کوئی سوئچ تو ہے نہیں کہ ہم سارے خیالات کو سوئچ آف کر دیں، تو خیال تو آئیں گے، لیکن جو نیگیٹو خیال آتے ہیں ہمیں ان کو گزار دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رکنا نہیں چاہیے اور اس پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی سازشیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی اس کے متعلق جو ہے نا کوئی نیگیٹو جو ہے نا پورا پلان نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ حساب کرے گا، اگر جو ہے ہماری نیتیں خراب ہوں گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم جان بوجھ کے نیگیٹو سوچیں گے اور غلط باتیں کے اوپر رک جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَيَغْفِرُ، پھر وہ بخش دے گا، لمن، اس کو جس کے لیے، یشاء، ٹھیک ہے، جو وہ چاہے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس کو معاف کر دے اور کس کو جو ہے وہ پکڑ لے، عذاب دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں آگے بھی آئے گا کہ تمہاری شکلوں کو یا مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ظاہریت پر نہیں جاتے، کیونکہ اس میں تو ایک وہ حدیث ہم نے پچھلے دنوں بھی ریمائنڈ کرائی تھی کہ جیسے شہید کو اور سخی کو اور قرآن کے عالم کو لایا جائے گا اور ان کو باری باری جو ہے وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو شہید جو ہے اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے جو ہے اللہ کے لیے یہ نہیں کیا تھا، جان نہیں دی تھی، بلکہ تم نے کہا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ تمہیں کہہ دیا چکا، دنیا میں لوگوں نے تمہاری بہادری کی تعریف کر دی۔ اسی طرح سخی جو تھا اس کو اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا تھا اور وہ دنیا نے تمہیں دے دی، تمہاری تعریف ہو گئی کہ تم بڑے سخی تھے، تو اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کے عالم کو لایا جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ علم دیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو پڑھایا، سکھایا، تو یہی بتایا کہ نہیں، تم نے اس لیے کہ لوگ تمہیں اچھا قاری سمجھیں، تمہیں عالم سمجھیں، تم نے اس لیے یہ سب کیا تھا، تو اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے اور شو آف سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ دیکھیں تینوں بڑی نیکیاں یہی ہوتی نا کہ یا کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یا کوئی سخاوت میں مال دیتا رہے، یا کوئی قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یہ تو حدیث بھی آتی نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ بہترین نیکیاں ہیں، لیکن اگر ان میں ریاکاری آ گئی، اس میں نیت خراب ہو گئی، تو پھر یہ کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اپنی نیتیں چیک کرتے رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہی وہ دو لوگ ہیں جن پہ رشک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک ویسے تو مطلب رشک تو اچھی چیز میں آتا ہے کہ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن دو لوگوں پہ رشک کر سکتے ہیں۔ ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا علم دو، ہم بھی لوگوں کو سکھائیں، تو آپ اس پہ رشک بھی کر سکتے ہو اور اس کی کوشش بھی کر سکتے ہو۔ اور دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اچھے امیر لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے تاکہ ہم جو ہیں ہم زیادہ زیادہ خرچ کر سکیں، تو ان دونوں پہ رشک کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر یہ اس میں اگر نیت خراب ہو گئی تو پھر یہ سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو بار بار اپنی نیتیں صاف کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ سب کچھ آپ کی عبادت کے لیے ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا تو ریاکاری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہ نہ سوچیں کہ کوئی مہمان بیٹھے ہوئے یا کوئی آ گیا ہے تو اور لمبے لمبے سجدے کریں اور لمبی لمبی نماز پڑھیں کہ بھئی چلو میری تعریف ہو جائے گی کہ میں بڑی نیک ہوں، تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ اگر ریاکاری ہوگی تو 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو کہ ریاکاری کرتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ صحابہ جو تھے وہ پریشان بھی ہوئے، انہوں نے کہا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اتنے نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو ہم ان کا کیا کریں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، کئی ایسے خیال ہیں کہ دل گھبراتا ہے کہ نہ ہم کسی کو بتائیں، کاش کہ میں ایسے خیال نہ آئیں، کچھ اس طرح کی انہوں نے اپنی کنسرن کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا کہ چور وہیں آتے ہیں نا جہاں پہ کچھ ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی دلیل ہے، تو اس سے پریشانی ہونا چاہیے کہ کیوں اتنے برے خیال آتے ہیں، کیونکہ چور وہیں آتا ہے جہاں پہ کچھ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ اس کو وہ کسی کا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ بس جھٹک دینا چاہیے، نیگیٹو خیالات کو جھٹک دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ بھی بہت پیاری بات ہے، کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی نیکی کا خیال ہی آیا کہ اچھا جی میں یہ صدقہ کروں گی یا پھر میں کوئی نفل پڑھوں گی، ابھی خیال ہی آیا تھا، بولا نہیں تھا یا کوئی منت نہیں مانی تھی، خیال آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ایک نیکی لکھ لو، ابھی اس نے سوچا ہی تھا، ابھی کیا بھی نہیں اور کوئی نظر بھی نہیں مانی، تو کرامن کاتبین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو رائٹ کر لو، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دو، یعنی منیمم 10 تو ملتا ہی ملتا ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ کہ اس کو 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے ہمیں؟ 50 نمازوں کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی برائی نہ لکھو، کیونکہ اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اور اگر وہ برائی سے رک جائے، ٹھیک ہے، آپ نے سوچا ہی تھا کہ کچھ آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، کسی کو چغلی کریں گے یا کسی کی غیبت کریں گے، کچھ ایسے ابھی آپ نے سوچا ہی تھا، پھر آپ نے اپنے کو روک لیا، اور اگر وہ برائی سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے جو غلط سوچا تھا یا کسی کو غلط جواب دینا یا کسی کے اوپر کسی سے بدتمیزی کرنے کا سوچا تھا اور اس نے اپنی زبان کو روک لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیکی لکھ دو کہ وہ برائی سے رک گیا ہے، اس نے برائی کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے، کوئی جھوٹ بول لیتا ہے تو یا کوئی غیبت کر لیتا ہے یا جس قسم کی بھی کوئی برائی ہے، غیبت تو بہت بڑی برائی ہوتی ہے، تو اس کو تو بالکل ہی اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو کوئی وائٹ لائز یا کچھ اس طرح چھوٹا موٹا جھوٹ بولتا ہے، تو اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ایک نیکی جو ہے، آپ نے کسی کو پانی پلایا، کسی کو کھجور کھلائی، کھانا بنایا، تو وہ 10 سے ملٹیپلائی تو ہوتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن برائی ایک کے بدلے میں ایک ہی ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں بڑھا دے اور برائیاں کم بالکل ہی 0 کر دے اور جنت میں پہنچا دے۔ اسی طرح یہ ہے کہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، یعنی کہ شیطان ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت اندر دماغ میں ایک کشمکش لگی ہوتی ہے نا، کبھی ہوتا ہے کہ سستی آ رہی ہوتی ہے، وضو، فرشتہ کہہ رہا ہے وضو کر لو، تہجد پڑھ لو، شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، بڑی لمبی رات ہے، چپ کر کے سوئے رہو، تو اس طرح سے ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے، ادھر سے شیطان کھینچ رہا ہوتا ہے، ادھر سے فرشتہ میں اچھی بات ڈال رہا ہوتا ہے، دونوں جو ہے نا وہ آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یعنی کہ ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ دونوں ہیں، تو ہمیں اپنے شیطان کو ہرانا ہے اور فرشتے کی بات مانا کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ صحابہ نے ایک جرات کر کے پوچھ ہی لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یعنی کہ شیطان ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ تھا اسے میرا مطیع کر دیا، اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے۔ تو یہ پروفٹس کے ساتھ خصوصی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں ان کو ورغلا نہیں سکتے۔
تو اس طرح وہ ایک میں اسکالر ایسے کوئی کوئی انگریز تھا، تو اس کا بھی میں سن رہی تھی، تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہر انسان میں جو ہے نا، وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک گڈ ولف اور ایک بیڈ ولف ہوتا ہے۔ تو پھر کسی نے اس کو پوچھا تو پھر کون سا ولف جیتتا ہے نا، تو اس نے کہا جس کو تم فیڈ زیادہ کرتے ہو، اگر تم گڈ ولف کو فیڈ کرو گے تو تمہارے اندر اچھائیاں زیادہ بڑھ جائیں گی، اگر بیڈ ولف کو تم فیڈ کرتے رہتے ہو تو پھر تم اسی کو جو ہے نا زیادہ موٹا کر لیتے ہو، اور پھر یو بیکم اے بیڈ پرسن، ٹھیک ہے نا، پھر آپ ایک برے انسان بن جاتے ہو۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کو زیادہ جو ہے نا، کس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، کس کو زیادہ جیتنے دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم فرشتے کی بات مانتے جائیں گے تو شیطان بھی پھر کچھ تھک ہی جائے گا کہ اچھا یہ سنتا تو ہے نہیں، چلو ذرا کمزور ہی پڑے گا نا۔ تو ہم نے اپنے شیطان کو کمزور کرنا ہے۔ آج کل تو سرکی شیطان ویسے بھی ذرا کمزور ہیں، تو ہم زیادہ زیادہ نیکیاں کریں۔ اب جو بھی غلطی ہم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ ہم خود کر رہے ہیں، اب ہم شیطان کو بلیم نہیں دے سکتے، وہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری پرسنالٹی ہے جو باہر آتی ہے کہ ہم کیسے بیہیو کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر کام کریں کہ ہم آج کل کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس طرح سے ایک صحابی نے شکایت بھی کی تھی نا کہ نماز کی حالت میں وسوسے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاص شیطان ہے، جو اب میں نے پڑھا تھا، خنزب نام ہے اس کا، کہ وہ جو ہے شیطان جو ہے وہ آ کر وسوسے دلاتا ہے، تو جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو تو 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 ٹائمز تھوک دو، یعنی ریئل تھوک نہیں ہے، ایسے تھو 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 کر کے 3 ٹائمز کر دیں اور اس شیطان کو بھگائیں۔ وہ آتا جاتا ہے، شیطان بار بار آتا ہے، لیکن اس کو کوشش کیا کریں کہ وہ نکلتا جائے۔ اور نماز میں وہی نہ، اگر ترجمے پہ غور کریں تو پھر زیادہ اچھی فوکس اور خشوع ہو جاتا ہے، ترجمہ یاد کریں اور رک رک کے پڑھیں۔ سلو ہو جاتی ہے، ہم ذرا جلدی میں ہوتے ہیں، ہم جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم رک رک کے سلو کر کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو پھر بہت بہتر خشوع ہوتا ہے، بہت بہتر جو ہے اس کا نماز پڑھی جاتی ہے، بس ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو خون میں ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ خون کی طرح گردش کرتا ہے، انسان کے جسم کے اندر بلڈ کی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ اچھا جی، تو یہ وسوسوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم چھپاتے ہو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم ظاہر کرتے ہو، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی کہ وہ کس کو معاف کر دے، کس کو جو ہے وہ عذاب دے دے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جیسے اچھا جی، اب یہ آگے آئے گا تو پھر میں اس کو بتاتی ہوں کہ یہ اللہ کا نا، اسکالرز کہتے ہیں کہ سنی اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو عذاب دے، سزا دے، کسی کو معاف کر دے، یعنی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے وہ بھی پڑھا تھا نا کہ جیسے ایک بدکار عورت تھی اور پھر اللہ نے اس کو ایک ڈاگ کو پانی پلانے سے جو ہے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کے گناہ کس طرح معاف کر دے، ہم لوگ جج نہیں کر سکتے۔ تو سنی کہتے ہیں کہ اللہ پر جو ہے نا یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کو عذاب دے یا کسی کو معاف کر دے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ عدل جو ہے، انصاف جو ہے اللہ پہ واجب ہے۔ تو یہ دونوں فرقے جو ہیں تھوڑا سا ان میں یہ اختلاف ہے، کیونکہ اللہ تو شان والا ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، کون اس کو کہہ سکتا کہ اللہ آپ یہ کر دیں اور یہ نہ کریں، کوئی اللہ کو سوال تو نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی، لیکن اللہ کسی کو بھی سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ نے جو ہے رحمت کو جو ہے نا اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے، تو وہ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ رحمت کا اللہ نے وعدہ بہت کیا ہوا ہے، اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اگلی اب آخری 2 آیتوں میں پہلی والی ہے، اللہ کہتے ہیں آمن الرسول، ایمان لایا رسول، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ جو ہیں، جو
وہ ایمان سب سے پہلے لے کر آئے کہ ان کے پاس جو وحی آئی ہے وہ واقعی وحی ہے، کوئی بدرو نہیں آ گئی، کوئی جن نہیں آ گیا، کوئی میرے پہ اثر نہیں ہو گیا. تو وہ سب سے پہلے ایمان لائے کہ یہ جو کلام آیا ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. آمن رسول، ایمان لایا رسول، بیما اس پر جو انزلہ اتارا گیا، الیہ اس کی طرف یعنی رسول کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی ایمان لے آئے. سب سے پہلے کون لے کر آیا؟ رسول خود ایمان لے کر آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد سارے مومن، ہم بھی اس میں شامل ہیں. سب سے پہلے صحابہ تھے، پھر اس کے بعد ساری جنریشنز اور قیامت تک جتنے بھی مومن ہیں تو سب اس پر ایمان لے کر آئے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم بھی اپنا ایمان تازہ کریں، ہر کوئی غور سے دیکھے اور ساتھ ساتھ ہم بھی ایمان تازہ کرتے ہیں. کلن ہر ایک آمنا ایمان لے کر آیا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. ٹھیک ہے. تو تین ہم نے کہا تھا نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایمان کے تین بڑی باتیں اگر کر لینا، اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان اور آخرت پر ایمان، تو یہ باقی چیزیں بیچ میں کور بھی ہو جاتی ہیں. توحید، اللہ پہ ایمان ہو گیا، کل آمن باللہ سب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. تو پھر وہ ملائکتی، پھر ظاہر جو فرشتے ہیں وہ کتاب لے کر آئے رسولوں کے اوپر، تو یہ تینوں ساتھ ایک رسولوں پہ ایمان میں ہی شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ تینوں ایک ہی اس میں گروپ میں آ جائیں گے. تو ہم اللہ پہ ایمان لائے، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ. لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، نون کا مطلب ہم، بینا بٹوین، احدم من رسولی کسی ایک کے، من رسولی ہی، فرام ہز میسنجرز، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ساری ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. تو ہم کسی اس میں فرق نہیں کرتے. ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم فرق نہیں کرتے. فضیلت اللہ نے خود دی ہے، کسی کو کوئی جزوی فضیلت کسی رسول کو دی ہے، کسی نے کلام کیا، کسی نے مردوں کو زندہ کیا، تو یہ سب اللہ نے ان کو دی ہے فضیلت. کسی رسول کو کوئی خاص جو ہے وہ دیا تھا، معجزہ دیا تھا. لیکن فرق نہیں کرنا، سب کو ماننا ہے. عیسائی جو ہیں وہ ہمیں نہیں، ہمارے رسول کو نہیں مانتے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور جیوز جو ہیں وہ بھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ماننا. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول میں. وقالو اور انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. مومنین نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. ٹھیک ہے. نا جو اینڈ میں لگا ہوا ہے، ہم نے سنا، ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. جیوز نے کیا کہا تھا کہ سمعنا و عصینا، سن تو لیا لیکن نافرمانی کی ہم نے. لیکن صحابہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. غفرانک، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. کا مطلب ہے تیری. غفرانہ یعنی کہ اللہ ہم جو ہے آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ کی مغفرت چاہتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف، الیکا تیری طرف، المصیر پلٹنا ہے. تو اللہ ہم نے آپ کے پاس واپس آنا ہے، ہم آپ کی بات جو ہے سنتے ہیں اور ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر جو ہے اگلی آخری آیت دیکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ. ٹھیک ہے. کاف لام فا، کلف تکلیف اسی سے ہے. نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو، الا ایکسیپٹ وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق. اللہ اتنا ہی کسی کے اوپر کوئی پرابلمز ڈالتے ہیں جتنا وہ سہ سکتا ہے. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے. ہا کی ضمیر جو ہے نفسن جو ہے وہ فیمیل ہے، تو اس لیے فیمیل جینڈر یوز ہو رہا ہے. اس نفس کے لیے ہے ما کسبت، جو اس نے کمائی کی. یعنی لہا کا مطلب ہے
اگر اس نے اچھے کام کیے تو اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کو اجر ملے گا۔ وَعَلَيْهَا اینڈ اپون ہر یا اگینسٹ ہر، اللہ کا مطلب ہے اس کے اگینسٹ جائے گا، مکتسبت جو اس نے برائیاں کمائیں۔ تو لہا جو ہے وہ نیک کاموں کے لیے ہے، وعلیہا خراب کاموں کے لیے ہے، جو گناہ اس نے کمائے، تو اس کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی۔ اچھا کیا تو لہا ہوگا اور غلط کیا تو علیہا، اس کے اوپر ہی وبال پڑے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، نیکی کا اس کو بدلہ وہی ملے گا اور برائی کا اس کو اسی طرح جو ہے نا اس کے اوپر وبال آئے گا۔ آگے دعا ہے تو ہم ساتھ ساتھ آمین بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ مواخذہ کیجیے گا آپ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں۔ نسینا نسیان سے ہے، نون سین جا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور آخر کا نا جو ہے وہ ہم پر، بھول جائیں ہم۔ تو پہلا نون جو ہے وہ اتنی کا نہیں ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ روٹ لیٹرز کا ہے، نسیان کا ہے، ٹھیک ہے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں نہ پکڑیے گا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا پھر ہم خطا کر جائیں۔ تو اللہ، کیونکہ انسان گناہ کیسے کرتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ خطا سے، مسٹیک سے کر لیتا ہے، بائی مسٹیک سے کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، مس انڈرسٹینڈنگ سے یا نالج نہیں ہوتا۔ تو اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا ہم مسٹیک سے کوئی گناہ کر دیں تو ہماری پکڑ نہ کیجیے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہیں آپ ڈالیے، حمل بھی اسی سے ہوتا ہے نا، کہ آپ نہ ڈالیے گا، تم آپ نہ ڈالیے گا، علینا اپون اس، ہمارے اوپر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتا ہو، حمل ڈالنا، تا تو ہو اس کو، یعنی کہ بوجھ کو، حملتا ہو آپ جو ہے اس کو نہ ڈالیے گا، جیسا کہ آپ نے ڈالا، حملتا ہو آپ نے ڈالا، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی کہ پہلے لوگوں پہ بہت زیادہ سختیاں آئیں، جیسے کہ جب صحابہ جو تھے پریشان ہو گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پہ تو ابھی وہ سچویشنز ہی نہیں آئی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ کیا کرتے تھے، ظالم لوگ گڑھا کھودتے تھے، اس میں ایمان والوں کو ڈالتے تھے، ان کے سروں پہ آرے چلا دیتے تھے، یعنی 2 ٹکڑے کر دیتے تھے اتنے بڑے اس کے ساتھ، آرے کے ساتھ، اور اسی طرح وہ جو ہے لوہے کی کنگھیاں بناتے تھے اور وہ جو ہے ان کے گوشت میں ڈالتے تھے، ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور ان کا گوشت اتارتے تھے، اللہ معاف کرے۔ تو انسانوں کے ساتھ تو یہ سلوک کیا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سچویشن میں نہ ڈالیے گا کہ ایسے ظالم حکمران ہمارے اوپر آ جائیں، اللہ یہ ایسے امتحان میں ہمیں نہ ڈالیے گا، تو وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو پہلے لوگوں پہ ڈالے گئے۔ اسی طرح ان کی جو شریعت تھی وہ بھی ذرا مشکل تھی، یعنی کہ ان کے جو روزے تھے ہم سے پہلے وہ 24 گھنٹے کے تھے، ایک مغرب سے لے کے اگلے مغرب تک، تو ہمارے جو ہیں وہ بیچ میں رات ہمیں فری کر دی، تو صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہے، اور اسی طرح رات کو ریلیشن شپ بھی الاؤڈ کر دیا۔ تو پہلے جو تھا وہ بہت لمبے روزے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے انہوں نے فرمایا کہ پوری زمین جو ہے میرے لیے سجدہ گاہ کر دی۔ ہم مسلمان جو ہیں کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے ظاہر باتھ روم کے یا قبرستان میں، تو یہ کہ ہم جو ہے اللہ نے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو اسی طرح پہلے جو تھے جو اپنے وقت کے مسلمان تھے وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ کہیں سفر پہ ہوتے تو کاؤنٹ کرتے رہتے تھے اور واپس آ کے اپنی عبادت کی جگہ پہ ہی نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح مال غنیمت جو تھا ہماری امت کے لیے جو تھا وہ حلال کر دیا، لیکن پرانے جو تھے ان کے لیے حرام تھا۔ وہ سارا مال اکٹھا کرتے تھے، جنگ میں جو بھی جیتے تھے ایک میدان میں اکٹھا کرتے تھے، اور پھر اوپر سے بجلی آ کے جو ہے وہ اس کو راکھ کر دیتی تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال کر دیا۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کافی زیادہ جو ہے نا سہولتیں کر دی. اسی طرح یہودیوں کے اوپر کھانے پینے کی کتنی پابندیاں ہیں تو اللہ نے وہ ہمارے لیے نہیں کی، اور ان کے لیے ہفتے کا سبت کا پورا دن جو ہے وہ ان کے لیے وہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، اور ہمارا جو ہے وہ جمعے کا بس ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ چھوڑو بزنس وغیرہ اور بعد میں اپنے کام پورے کر لو. تو اس طرح سے اللہ نے ہمارے اوپر بہت آسانیاں کی ہیں. تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے. اگلی دعا، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہیں، تو ہم ملنا تو اٹھوا ہم سے، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، ہم وہ چیز نہ اٹھائیں، ما لا طاقت وہ جو نہیں طاقت، لنا فار اس بھی اس کی جو طاقت نہیں ہم پہ اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا، آمین. واعف عنا اور درگزر فرما ہم سے. واعف یعنی کہ اللہ ہمارے گناہ ایسے معاف کر دیں جیسے کہ وہ مٹی جائیں، ہمارے جو اعمال نامہ ہے اس سے وہ اریز ہی ہو جائے، یا درگزر کر دو، ڈھیل دے دو اور ہمارے اعمال نامے سے اس کو مٹا ہی دو. اب آگے ہم یہ دعا پڑھیں گے بہت زیادہ انشاءاللہ، ابھی بھی پڑھیں. تو یہ کہ اس کا مطلب ہے عفو ہوتا ہے کہ پورے کے پورا اس کو مٹا ہی دیا جائے. وغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ہمارے لیے. غفرہ ہوتا ہے کہ ڈھانپ دے، یعنی کہ ہماری پردہ پوشی کر دینا. اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. اللہ سے دعا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت کی رسوائی سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ ڈالے، آمین. ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت آپ، مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، آپ ہمارے پشت پناہ ہیں، یعنی کہ آپ ہماری جو ہے پوری طرح سے پروٹیکشن ہمیں دیتے ہیں، ہر وقت پروٹیکشن دیتے ہیں. فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین اوپر اس قوم کے جو کہ کافر ہے. اللہ مسلمانوں کی مدد کرے کافر قوم کے اوپر. تو یہ جو ہے وہ ان کی طالوت علیہ السلام کے بھی جو ساتھی تھے ان کی بھی یہ دعا تھی، آخر میں انہوں نے بھی یہ کہا تھا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور اب جنگ بدر کے لیے تیاری ہو رہی تھی، آگے بدر ہونی تھی، تو یہ جو ہے مسلمانوں کو تیار بھی کیا جا رہا ہے، دعائیں بھی منگوائی جا رہی ہیں کہ تم لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ کافروں کے مقابلے میں جو ہے ہمیں اس پہ وہ کر دو، فتح دے دو اور ہماری مدد فرما دو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کمپلیٹ کرایا ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ ساری دعاؤں پہ آمین کہ اللہ تعالیٰ جب آپ پڑھیں تو اس پہ آمین بھی کہا کریں، آخر میں کہہ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم سہ نہ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے جتنا بھی ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ کا یہاں تک اللہ قبول کر لے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور یہ کہ ہماری زندگی میں آسانیاں کرے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. مبارک کو بہت بہت خیر مبارک، اس میں مسنون ہے مبارک کا نام ہے سورہ بقرہ کے بعد. خیر مبارک، بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سب کو بھی مبارک ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. مبارک ہو. آمین. مبارک.